برکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، جیسا کہ پوسٹر سے، اعلان سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع اور بہت اہم مسئلے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ یہاں پہ ایک ریڈ لائن ہے، اس کی وضاحت میں پہلے کر دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک سرخ لکیر ہے، اس لکیر سے ادھر ہی رہنا ہے، اس کے ادھر، یعنی بندے کا ایک حد ہے کہ وہ تقدیر کے بارے میں، قدر کے بارے میں گفتگو کرے، ایک حد کے اندر رہ کر، اس سے زیادہ کراس نہیں کرنا ہے۔ اگر آدمی اس سے زیادہ دماغ اس میں لگائے گا تو وہ بات اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی اور پھر وہ خواہ مخواہ کا گمراہ ہوگا، اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو وہ جتنی چیزیں ہم کو اور آپ کو جاننی تقدیر کے سلسلے میں ضروری ہیں، ان کا تذکرہ ہم یہاں پر آپ کے سامنے انشاءاللہ مختصر سے اس درس کے اندر کریں گے، تاکہ تقدیر، قضاء و قدر پہ ایمان کا کیا مطلب ہے یہ کھل کر کے بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے، اس کی وضاحت ہو جائے۔ سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ معاذ الحميری نام کے ایک شخص آئے، مکہ تلاش رہے تھے، یا مدینہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو تلاش رہے تھے تاکہ ان سے کوئی مسئلہ، کوئی فتویٰ پوچھیں، جانیں۔ ملاقات ہو گئی حضرت عبداللہ ابن عمر سے، تو کہا انہوں نے کہ عبداللہ ابن عمر، ان اناسا من قبلنا فی عراق میں کچھ لوگ ایسے ہیں، غور سے سنیے گا، جو یہ کہتے ہیں کہ لا قدر، تقدیر نہیں ہے، وَإِنَّ الْأَمْرَ أُنُف، معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی پہلے کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو اللہ رب العالمین لکھتا ہے۔ عراق میں کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا فَأَخْبِرْهُمْ، ان کو یہ خبر دے دو کہ ان عبداللہ ابن عمر بری منہم، حضرت عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہیں، وَأَنَّهُمْ بَرِيُّونَ مِنِّي، اور وہ لوگ مجھ سے بری ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہے تو ان کو کہہ دو کہ عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہیں اور وہ عبداللہ ابن عمر سے بری ہیں۔ کہا والذی احلف عبداللہ ابن عمر، وہ بات جس کے اوپر عبداللہ ابن عمر قسم کھاتے ہیں، کہا فواللہ لو ان احدہم مثل احد ذہبا، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور اگر وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر کے اوپر ایمان نہ لے آئے، یہاں تک کہ وہ تقدیر کے اوپر ایمان نہ لے آئے۔ یہ ایمان بالقدر کتنی عظیم چیز ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے حدیث پڑھی، کہا سمعت ابی یقول، میں نے اپنے ابو جان سے یہ سنا ہے کہتے ہوئے۔ ابو جان کون ہے عبداللہ ابن عمر کے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، کیا کہتے ہوئے سنا ہے؟ نہیں، نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام، اور اس کے بعد بتایا کہ ایک آدمی آئے جن کے سر کے بال بہت سیاہ تھے، کالے تھے، کپڑے بہت سفید تھے، اور انہوں نے آ کر کے سوال کیا تو پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، یوم آخرت کے اوپر ایمان لاؤ، فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ۔ اس بات کے اوپر ایمان لاؤ کہ تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری ہو، یہ کس کے طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین کے طرف سے ہے۔ اس بات کے اوپر ایمان لاؤ، یعنی ایمان کے جزو اور حصے میں سے ایک حصہ ہے کہ آدمی تقدیر کے اوپر ایمان لائے۔ اب اس کے بعد آئیے، حدیث ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے چچا زاد بھائی کو بلایا اور کہا یا غلام، یہ سب بیس ہے، تقدیر کے تعلق سے جو باتیں ہیں اس کی بیس ہے، اس کے بعد ہم گفتگو شروع کریں گے، اصل گفتگو۔ کہا یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اللہ کی حفاظت کرو کا مطلب اللہ کے حدود، اللہ کی فرما بردار بنو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، تم اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس کے بعد کہا وَعْلَمْ، یہ جان لو، لو ان الامہ، پوری کی پوری امت، ایک قوم نہیں، ایک قبیلہ نہیں، ایک سردار نہیں، سمجھ رہے، کوئی وزیر نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، پوری امت، لو اجتمعوا، اگر جمع ہو جائیں، علی ان ینفعوک بشیء، کہ تم کو کسی چیز کا فائدہ پہنچا دیں، لا ینفعوک، کوئی بھی فائدہ وہ پہنچا نہیں سکتے ہیں، الا قد کتب اللہ لک، سوائے اتنے ہی فائدہ کے جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر پوری امت کے لوگ اکٹھا ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ وہ تم کو نقصان پہنچا دیں، ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنی جتنی اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر کے اندر لکھ دی ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیا گیا، وجفت الصحف، اور صحیفے جو تھے، کتاب جو تھے، وہ خشک کر دیے گئے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ قلم بھی ہے اور یہاں پہ کتاب بھی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کو تقدیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہم سے پوشیدہ ہے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو ایک مقرر تقدیر کے اوپر پیدا کیا ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب اس کے بعد حدیث دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پوری مخلوق کی، پوری مخلوق، صرف ہم لوگ نہیں، دنیا میں جو کچھ ہے، عرش سے لے کر کے فرشتے، آسمان، زمین، چرند پرند، جو کچھ بھی ہے دنیا میں اللہ کے علاوہ، وہ سب کے سب مخلوق ہے۔ ان اللہ کتب قدر الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہر چیز کی تقدیر اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہے۔ اب یہ بیسیکلی باتیں تھیں تقدیر کے تعلق سے گفتگو جو ضروری تھی، جس کو آپ کو جاننا ضروری تھا۔ تقدیر کے اوپر ایمان 4 چیزوں پر ایمان لائے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ کتنے چیزوں پر؟ 4 چیزوں پر۔ جب تک آدمی ان 4 چیزوں پر ایمان نہیں لائے گا تب تک وہ تقدیر کے اوپر ایمان نہیں لا سکتا۔ بہت غور سے سنیے مسئلے کو۔ 4 چیزوں میں نمبر 1، سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ علم کا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چیز نہیں ہے، جو ہو چکی، اس کو بھی جانتا ہے، جو ہے اس کو بھی جانتا ہے،
جو ہونے والی ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چیز نہیں ہو اگر وہ ہوتی تو کیسے ہوتی اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے لے جا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، فَقَالُوا، تو وہ لوگ کہیں گے یا ربنا، اے اللہ رب العالمین ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بات تو ناممکن ہے کہ ہم اس کو دنیا میں لوٹا دیں۔ قال رب ارجعون، وہ لوگ پکاریں گے، کہیں گے کہ ہم کو لوٹا دے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ ہم ان کو دوبارہ دنیا میں پلٹا دیں، لیکن اگر بفرض محال اگر ہم ان کو دنیا میں بھیج بھی دیں تو وَلَوْ رُدُّوهُ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ اسی کام کو انجام دیں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ یعنی جو چیز نہیں ہے اگر وہ ہوتی تو کس طرح سے ہوتی، اللہ رب العالمین اس کا علم بھی رکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اور علم اللہ رب العالمین کی ایک ایسی صفت ہے جو اللہ رب العالمین سے لازم ہے، لگی ہوئی ہے، اور اس کے اندر کوئی گھٹی یا بڑھی، یعنی علم کے اندر کوئی گھٹاؤ یا اس کے اندر کوئی چیز کمی یا کوئی چیز بڑھوتری اللہ کے علم میں نہیں ہوتی ہے۔ جتنا علم ہے اللہ کا بس اتنا علم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء محیط واللہ علیم، اللہ خالق کل شیء واللہ علیم، ان اللہ عالم بکل شیء، اللہ رب العالمین ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے سے احاطے میں لیے ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کی طرح کر ہمارا علم کم تھا آج ہمارے علم کے اندر اضافہ ہوگا، اللہ رب العالمین کا علم ایسا نہیں ہے۔ ہاں دوسری صفتیں ہیں، جیسے غضب کا صفت ہے، غصے کا صفت، جیسے حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین فلاں دن اتنا غصہ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی غصہ نہیں ہوا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے جو اللہ سے جدا ہے، الگ ہے، لیکن علم، حیات یا اس طرح کی جو صفتیں ہیں یہ ایسی صفت ہے جو اللہ رب العالمین سے جدا اور الگ نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی گھٹی کمی اور بڑھی نہیں ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے۔ اب علم دیکھیے اللہ کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لا يعلمها الا هو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی پتا نہیں گرتا ہے آسمان سے یا درخت سے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی بھی دانہ سخت تاریک رات میں زمین کے اندر اگر ڈالی گئی ہے الا یعلمها، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے، اس کو ان ذالک فی کتاب، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے پاس محفوظ ہے، سب کے سب اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ سب سے پہلے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے علم سے واقع ہوتا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گیا۔ تقدیر پہ ایمان لانے کے لیے سب سے پہلی صورت جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کے اوپر ایمان لایا جائے کہ اللہ رب العالمین سب چیز کو جانتا ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 2، اللہ رب العالمین ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، یہ بھی ایمان لانا ہے ہم کو اور آپ کو۔ ہر چیز کو، چاہے خیر ہو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کو پیدا کرنے والا ہے، شر کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین شر کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ خیر کو کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور شر کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اس کے ذریعے بندوں کی آزمائش ہو، بندوں کو آزمائے اللہ رب العالمین۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ
خیر کا خالق ہے، شر کا خالق نہیں ہے۔ تمام شر کا جو مجموعہ ہے وہ کون ہے بھائی؟ جس کے اندر تمام شر اکٹھا ہے، کون ہے؟ ابلیس ہے کہ نہیں؟ کون پیدا کیا اس کو؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ابلیس خود کہتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی ابلیس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اب ہم کو یہ جاننا ہے کہ یہ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، خیر کو اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، شر کو اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ ہم اس سے بچیں، اور اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لے اس کے ذریعے سے۔ یہ دو باتیں جان لینے کے بعد تقدیر پر ایمان لانے کے لیے تیسری چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مشیت کے معنی ارادہ، مشیت معنی ارادہ۔ اللہ رب العالمین ارادہ کرتا ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ ارادہ ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا ارادہ اللہ رب العالمین کے ارادے کے موافق ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم جتنا ارادہ کرنا ہو کر لیں، ہمارے ارادے کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آئی یا نہیں آئی؟ اب یہاں ارادے کی دو قسم ہے، اس کو غور سے سمجھیے۔ یہیں پہ اکثر لوگ آ کر کے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ ارادے کی کتنی قسم ہے؟ دو قسم۔ ایک کو کہتے ہیں ارادہ شرعیہ اور ایک کو کہتے ہیں ارادہ کونیہ۔ ارادہ ایک دم آسان لفظ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، آسان لفظ میں۔ ارادہ شرعیہ اللہ رب العالمین کا وہ ارادہ ہے جس میں جو کبھی واقع ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، اور جس میں بندے کو اختیار ہے، بندے کو اختیار ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کیا پوری دنیا اللہ کی عبادت کر رہی ہے؟ بولیے بھائی، کر رہی ہے؟ تو پھر کیسے ہوا؟ اللہ نے ارادہ کیا تو کیا اللہ کے ارادے سے بھی بڑا ارادہ کسی کا ہے کیا؟ تو کیسے ہوا؟ یعنی یہی ارادہ ہے، لوگ اسی کو فرق نہیں کرنے سکتے ہیں، اسی کو فرق نہیں کرتے ہیں، جہاں پہ وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ ارادہ کی دو قسم ہے، ایک ارادہ کونیہ اور ایک ارادہ شرعیہ۔ ارادہ شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بندے کو اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی ارادے کے بارے میں کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تم کو دو راستے دکھا دیے، ایک خیر کا راستہ، ایک شر کا راستہ۔ اب اس کے اوپر چلیے گا یہ جنت کو جاتا ہے، اس راستے کے اوپر چلیے گا یہ جہنم کو جاتا ہے۔ اب کل قیامت کے دن کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے میری تقدیر میں لکھا تھا جہنم جانا، اس وجہ سے میں جہنم گیا، اگر نہیں لکھتا تو میں نہیں جاتا، تو کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ اللہ نے کہا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، اللہ نے رسول کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے عقل دی، یہ بتا دیا یہ جنت کا راستہ ہے، یہ بتا دیا یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب ہمارے پاس عقل ہے، ہم بائی چوائس اپنے اختیار سے راستہ اختیار کر رہے ہیں، چاہے جنت کا چاہے جہنم کا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، جس چیز میں ہمارا اختیار نہیں ہے اس چیز پہ ہم کو نہیں پوچھے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے اور اس نے خواب یہ دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور اس نے سارے لوگوں کو مار دیا، تو کیا کہیے گا؟ تم نے خواب میں لوگوں کو مار دیا، تمہارے اوپر قصاص ہوگا؟ بولیے بھائی، نہیں ہوگا۔ خواب کا وہ چیز جس پہ انسان مجبور ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا،
سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ یعنی اگر دوسری تقدیر کی، یہ پہلی قسم ہوئی، اس کو سمجھ گئے آپ؟ دوسری قسم کیا ہوئی؟ اس میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں ارادہ کونیہ۔ ارادہ کونیہ، جیسے کسی کی تقدیر میں اگر اللہ تعالیٰ یہ لکھ دے کہ ابھی یہ بیمار پڑے گا، جتنا جتن کر لے، وہ جو کرنا ہو کر لے، بیماری سے بچ نہیں سکتا۔ کسی کی تقدیر میں اگر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ابھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کچھ کرے یا نہ کرے رہے گی۔ اس سلسلے میں ایک صاحب نے، عالم ہے جن کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، عثمان الخمیس، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، غور کیجئے کہ کویت میں ایک بلڈنگ بن رہی تھی، کافی اونچی بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی۔ ایک لیبر بیچارہ کام کرتے کرتے وہاں سے گر گیا نیچے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ مر گیا، اتنا اوپر سے گرا، لیکن جہاں گرا وہاں سیمنٹ کی خالی بوریاں پڑی ہوئی تھی، بہت ساری بوریاں پڑی ہوئی تھی۔ وہ اوپر سے گرا ان بوریوں میں۔ لوگ جب دوڑ کے آئے اس کو دیکھنے کے لیے تو وہ کھڑے ہو کر کے کپڑا جھاڑ رہا اطمینان سے۔ کہا بچ گئے؟ کہا ہاں بالکل بچ گئے، بہت ہم کو خود یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ہم بچ گئے۔ کہا تم لوگ یہیں رکو، اسی خوشی میں ہم لا رہے ہیں پیپسی خرید کر کے، تم لوگوں کو پلائیں گے۔ ٹھیک گئے، سڑک کے اوپر ایک گاڑی تیزی سے آ رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا اور مر گیا۔ کیا پتا چلا؟ ارادہ کونیہ اگر اللہ رب العالمین کی ہے تو دیکھیے وہاں سے گرا نیچے، اس کی تقدیر میں نہیں تھا مرنا، جبکہ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ مر جائے گا، اتنا اوپر سے گرا ہے، نہیں تھا، بچا لیا اللہ نے۔ اور اس کے حیات کے وقت ابھی باقی تھے، اسی لیے وہاں گر کے نہیں مرا، اٹھ کر کے جا کر کے سڑک پہ روڈ کے اوپر مرا۔ ایک دم صحیح واقعہ کتاب کے اندر استاد نے لکھا ہے، اس تعلق سے جن کی کتاب میں پڑھ کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ تو یہ آپ سمجھ گئے، ارادہ کی دو قسم ہے۔ ایک ارادہ جس میں بندے کو اختیار ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ہم بائی چوائس کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سے پوچھے گا۔ اور وہ ارادہ جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، جیسے بیمار پڑنا، صحیح ہونا، گر جانا، اٹھ جانا، سمجھ رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اب کوئی آدمی بیمار ہے تو کل قیامت کے دن اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو کیوں بیمار ہوا؟ ہاں، لیکن ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، اور سگریٹ پی کے وہ بیمار ہو گیا تو اس سے ضرور پوچھے گا کہ تو کیوں پیا، کیوں تم اپنے آپ کو بیماری تم نے مول لیا۔ ایک آدمی مر رہا ہے، اپنا نیچرل موت وہ مرا، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا، لیکن ایک آدمی زہر پی کر کے مرا بائی چوائس تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد آئیے، تقدیر کی اوپر ایمان لانے کے ارکان میں سے چوتھا رکن وہ ہے کتابہ۔ کیا ہے؟ کتابہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تقدیر، اپنے علم کے بعض چیزوں کو لکھ رکھا ہے، بعض چیزوں کو لکھ رکھا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو مخلوق کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ رکھا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آپ نے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، صحیفے خشک کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا۔ تم کو زمین میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یا تمہارے اپنے آپ کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ سب کے سب کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے واقع ہونے سے پہلے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ چیز اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ کتابت جو ہے، کتابت اس کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسم ہے؟ 4 قسم۔ اس تقدیر کی 4 قسم ہے۔ سب سے پہلی قسم
وہ قسم ہے جس کو کہتے ہیں تقدیر عام. کیا کہتے ہیں؟ تقدیر عام. یہ تقدیر کب ہے؟ جب انسان کے پیدا ہونے سے یا مخلوقات کے بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے وہ یہی ہے تقدیر عام. اس میں سب لکھا ہوا ہے، میرے بارے میں بھی، آپ کے بارے میں بھی، اور قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا دن رہے گا، ساری تفصیلات. اس کو کہتے ہیں تقدیر عام. تقدیر کی دوسری قسم ہے تقدیر عمری. تقدیر عمری، عمر کی تقدیر. یہ کب لکھی جاتی ہے؟ کہا جب کوئی آدمی اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے 4 مہینے کا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے روح پھونکنے کے لیے. وہ روح پھونکتا ہے اور اس کے بعد اس کو 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے. لکھو اس کے زندگی کے بارے میں، لکھو اس کے روزی کے بارے میں، لکھو اس کے علم کے بارے میں، لکھو اس کے خاتمے کے بارے میں. یہ 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں جب آدمی 120 دن کا ہوتا ہے تو اسی دن یہ چیز لکھ دی جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر عمری. اب اس کے بعد لکھنے کی تیسری قسم ہے تقدیر سنوی. وہ ہر سال کب؟ لیلۃ القدر میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. لیلۃ القدر کے دن ہر محتم بالشان معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد تقدیر یومی، یہ چوتھی قسم ہے تقدیر یومی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان. اللہ رب العالمین ہر روز شان کے اندر ہے، کام کے اندر ہے. کس کو مارنا ہے، کس کو جلانا ہے، کس کو صحت دینی ہے، کس کو روزی دینی ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کس کے اندر صلح کروانی ہے. یہ ساری چیزیں تقدیر یومی کے اندر ہوتی ہے. اب تقدیر کے اوپر ایمان لانے سے اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کہیں پر کوئی کنفیوژن ہے کسی کو بھائی؟ اتنی باتیں سمجھ میں آ جانے سے اب ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، یہ جان لیجئے کہ ہم کو جو چیز ملنی ہے وہ چیز ملے گی. تقدیر پہ ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر مصیبت آئے تو آدمی بہت زیادہ غمگین نہ ہو، چلو ہماری تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی. اور اگر خوشی ملے تو خوشی کے مارے پاگل نہ ہو جائے، کہے قدر اللہ ما شاء فعل. اللہ رب العالمین جو کرنا چاہتا ہے اس نے ہمارے ساتھ کیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنی بات واضح ہوئی. اب ایک سوال ہے اور بس 2 منٹ میں ختم کرنا ہے. ایک سوال ہے، اس سوال کو بیان کر کے بات کو ختم کرنا ہے. دعا کرنے سے تقدیر بدلتی ہے یا نہیں بدلتی ہے؟ ہاں بدلتی ہے. ہاں اس سلسلے میں بہت سوال پوچھے جاتے ہیں. اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے مختصر طور پہ، بہت علمی مسئلہ ہے لیکن بہت ہلکا کر کے مختصر کر کے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی مانے اپنی رشتہ داری کو جوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے یونسا اثرہ، اس کے لکھی ہوئی چیزوں کو مٹا دو، جو چیزیں اس پر لکھی گئی تھی. وَيَزِيدُ فِي عُمْرِهِ، اور اس کے عمر کے اندر اضافہ کر دو، اس کے عمر کے اندر اضافہ کر دو. علماء اس حدیث کو سمجھنے میں 2 طبقے کے اندر بٹے ہوئے ہیں. 2 طبقہ ہے علماء کا. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر میں نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے چیزوں کو مٹا دو یا اس کے روزی میں اضافہ کر دو کا مطلب یہ ہے کہ برکت دے دو اس کو. یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ آدمی کام کرتا ہے لیکن 1 گھنٹہ میں اتنا کام کر لیتا ہے جتنا کبھی دن بھر میں نہیں کر سکتا.
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام پہ 2 دن لگ جاتا ہے لیکن وہ کام مکمل نہیں ہوتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت ہوتی ہے. تو کہا بالکل عمر کے اندر اضافہ کرنے کا مطلب عمر میں برکت دے دو، اور روزی کے اندر اضافہ کرنے کا مطلب کہ اس کے روزی میں برکت دے دو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیب میں 500 روپیہ ہے، ابھی کھلا کرایا، پھٹ سے غائب ہو گیا، ختم ہو گیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اور کبھی کبھی آپ پیسے رکھے ہوئے ہیں اور جیب سے پیسہ جاتا ہی نہیں ہے. محسوس کیا ہے نہیں کیا اس کو آپ لوگوں نے؟ ہوتا ہے ایسا. اللہ تعالیٰ برکت دینا چاہے تو دے. اب کبھی 50,000 آپ نکال کے جیب میں چلے، منٹوں کے اندر ختم ہو گیا، کام پڑ گیا ایسا، وہ پیسہ نکل گیا. بینک سے پیسہ نکالا تھا، گھنٹے کے اندر 50,000 روپے نکل گیا. اور کبھی 500 روپیہ جیب میں لے کر کے نکلے تھے، 3 دن تک نوٹ جیب میں پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے اس طرح سے. تو کہا کہ یہ برکت ہے. برکت کا معنی علماء کا جو دوسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے نہیں، حقیقی معنی ہے یہ. تو حقیقی معنی ہے بھائی، تو یہ بدلتا کب ہے؟ تو وہ تقدیر جو تقدیر عام ہے، جو انسان کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا گیا ہے، مخلوق کے پیدائش سے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. وہ جیسا ہے ویسے ہی رہتا ہے. تبدیلی کہاں ہوتی ہے؟ تقدیر یومی کے اندر، یا تقدیر عمری کے اندر، یا تقدیر سنوی کے اندر. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے، اور اس کو پتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ابھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام کرے گا. یہ بات بھی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، عام تقدیر میں، کہ یہ بندہ نیکی کا کام کرے گا، پھر اس کے اس تقدیر کو مٹا کر کے دوسرا تقدیر لکھ دیا جائے گا. لیکن جو فرشتہ تقدیر لکھتا ہے اس کو اس کا علم نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین اس کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بندہ، اس نے رشتہ داری کو جوڑا ہے، اچھا ہی کیا ہے، چلو آج اس کے روزی میں کتنا لکھا ہوا تھا؟ کہ 1,000، اس کو 2,000 کر دو، مثال کے طور پہ. اس کا عمر کتنا تھا؟ تو کہا 60 سال، چلو 10 سال اور اضافہ کر دو، 70 سال کر دو. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی عمر کے اندر بھی اضافہ فرمائے، اور نیکی کی، صالحیت کی زندگی گزارنے کی، اپنی فرما برداری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ میں آ گیا تقدیر؟ باب القدر، ایمان بالقضاء والقدر، یا کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں ایک اور بات یاد آئی، 2 منٹ میں بات کو ختم کریں گے بس. خاتمے ہیں، خاتمے کے طور پہ، خاتمے کے نہیں ٹاپک آج ختم کر دینا ہے، اس کے بعد پھر نہیں کرنا ہے. خاتمے کے طور پہ ایک بات، ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی، ہم کو اگر مان لیجیے روزی نہیں ملی، روزی حاصل کرنے کے حرام راستے ڈھونڈتے ہیں. اگر کوئی آدمی حرام راستہ تلاشتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ تقدیر کے اوپر ایمان والا نہیں ہے. کیونکہ جتنی روزی اللہ نے لکھ دی ہے وہ روزی مل کر رہے گی. چاہے آپ پہاڑ کے اندر چلے جائیں، چاہے دنیا کے کسی کونے میں چھپ جائیں، وہ روزی آپ کو مل کے رہے گی، وہ کہیں جانے والی نہیں ہے. اس سے ایک واقعہ سنیے اور بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت علی اپنے گھر میں موجود تھے. ایک مانگنے والا شخص آیا مانگنے کے لیے، سوال کر رہا تھا، مانگ رہا تھا. تو حضرت علی کو یاد آیا کہ میں نے 4 درہم میرے پاس ہیں، لیکن گھر میں کہاں رکھ دیا تھا وہ یاد نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا سائل کو کہ تھوڑا رکو، ہم تلاش رہے ہیں، تلاش کر کے دیتے ہیں. ڈھونڈنے لگے. اتنے میں وہ سائل انتظار کرتا کہا اب اتنا دیر کون انتظار کرے گا، چلو. ان کے گھوڑے کی جو زین تھی وہ دروازے کے پاس لٹک رہی تھی. وہ مانگنے والا کیا کیا، وہ زین اٹھایا، گھوڑے کی جو لگام اٹھا کر کے لیا، لے کر کے بھاگ گیا، چلا گیا. آیا تھا مانگنے کے لیے. اس کے بعد حضرت علی کو وہ 4 درہم مل گیا. باہر نکلے تو دیکھے کہ وہ مانگنے والا نہیں ہے، چلا گیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ان کا خادم آیا حضرت علی کا.
اور کہا کہ آپ کہاں تھے گھر میں؟ یہاں کوئی آیا تھا کیا؟ گھوڑے کے زین کو ہم نے یہاں پہ رکھا تھا، گھوڑے کے لگام کو، وہ نہیں ہے، کوئی لے کے چلا گیا؟ کہا چلا گیا لے کے؟ اچھا ایک کام کرو، یہ 4 درہم ہے میرے پاس، یہ 4 درہم لو اور جا کر کے بازار سے زین خرید کر کے لے آؤ، گھوڑے کا جو لگام ہے وہ خرید کر کے لے آؤ۔ یہ 4 درہم لے کر کے پہنچا، یہ چور جو یہاں سے چورا کر گیا تھا بازار میں بیچ رہا تھا، اس کو لگام کی ضرورت نہیں تھی، اس کو ضرورت کس چیز کی تھی؟ پیسے کی تھی۔ اس نے 4 درہم دیا اور وہ لگام لے کر کے واپس آیا۔ حضرت علی نے جب لگام دیکھا تو کہا کہ یہ تو اپنا لگام ہے، کون بیچا؟ کہا فلاں شخص۔ کیا شکل تھی اس کی؟ کہا اس طرح اس طرح۔ کہا کہ یہ تو وہی تھا جو آیا تھا ابھی مانگنے کے لیے ہمارے سامنے۔ اللہ افسوس، اس نے جلد بازی کر دی، اللہ نے اس کی تقدیر میں حلال طریقے سے یہ 4 درہم لکھ رکھے تھے، لیکن اس نے اس کو حلال طریقے سے لینا پسند نہیں کیا، جلد بازی کیا، حرام طریقے سے اس کو حاصل ہوا۔ جان لیجئے کہ اگر آپ ناجائز طریقے سے 40,000 روپے یا 50,000 روپے یا 1 لاکھ 10 لاکھ کماتے ہیں، اگر وہ پیسہ آپ کو مل گیا تو اب جان لیجئے کہ اگر آپ ناجائز طریقہ نہیں بھی استعمال کرتے تو وہ پیسہ آپ کو ملنا ہی ملنا تھا، بس خالی صبر کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی دیر۔ یہ تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین بیماریوں کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ اس بیماری سے ہم سب کو نجات دے، اے اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔